آج سے ٹھیک 5 سال پہلے گوڈزلا اور کونگ میں ایک جنگ ہوئی تھی۔ گوڈزلا فاتحانہ طور پر ابھرا، گہرائیوں میں غائب ہونے سے پہلے کونگ کو مار گیا۔ اس منحوس دن کے بعد سے کسی نے گوڈزلا کے بارے میں نہیں سنا، لیکن آج 5 سال بعد ہم ایک نیا منظر دیکھتے ہیں۔ ہم سب جزیرہ دیکھتے ہیں، کونگ کا گھر جہاں کونگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جسے ہم نے آخری بار دیکھا تھا اس کے سائز میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جب کونگ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ پانی میں مزے کرتا ہے۔ ہمیں وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی بھی نظر آتی ہے۔ کونگ اسے بہت پسند کرتا ہے، وہ بہت اچھے دوست تھے۔ کونگ نے کبھی اس سے بحث نہیں کی اور اس کی ہر بات کو قبول کیا، لیکن یہ لڑکی نہ بول سکتی تھی نہ ہی سن سکتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کونگ واقعی بہت بڑا ہو چکا تھا۔ وہ ناقابل حد یقین تک خود سائز میں بڑا ہو چکا تھا۔ وہ ایک درخت کو پکڑ کر آسمان کی طرف پھینک دیتا ہے۔ یہ توانائی کی دیوار کو توڑ دیتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کونگ کو گوڈزلا کے آنے سے روکنے کے لیے شہر میں قید کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹنز ایک دوسرے کو شکست دے سکتے ہیں اور یہ خوف تھا کہ وہ دوبارہ لڑیں گے۔ جیسا کہ کونگ کا سائز بہت بڑا ہو گیا تھا، اس لیے اسے کہیں اور منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ دراصل وہ ایک ہیکر تھا۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس نے مشینیں، روبوٹس اور وغیرہ طور پر بہت سے جدید چیزیں بناتی تھی، لیکن وہ ہیکر اپنی کمپنی پر شک کرتا ہے۔ کمپنی ایک ایسی چیز ڈیزائن کر رہی ہے جسے نہیں بنانا جانا چاہیے، اس لیے وہ کمپنی کا تمام ڈیٹا ہیک کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ کمپنی ایک بہت بڑی چیز ہانگ کانگ منتقل کر رہی ہے، لیکن اچانک وہاں الارم بجنے لگا ہے۔ یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی کہ گوڈزلا آ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں گوڈزلا سمندر سے باہر آ جاتا ہے۔ باہر آتے ہی وہ سب کچھ تباہ کرنے لگتا ہے۔ کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا تھا کہ گوڈزلا سب کو مارنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے، کیونکہ وہ زندگی بچانے والا ٹائٹن ہے۔ یہاں ہمیں گوڈزلا کی طاقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو کہ نیوکلیر طاقت تھی۔ اپنی بے پناہ طاقت کے ساتھ گوڈزلا نے پوری کمپنی پر تباہی مچا دی۔ گوڈزلا کے آنے کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی تھی، لیکن اس بار اس نے شکل بدل لی تھی۔ وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ ماضی میں اس نے لوگوں کو بچایا، اب وہ ان سب کو مار رہا تھا۔ کمپنی کا مالک سب کو بتاتا ہے کہ اس کی کمپنی ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ وہ ایک ایسا آلہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو گوڈزلا کے ساتھ طاقت رکھتا تھا، یعنی کہ اس کے جیسا ہی تھا۔ میڈیسن نامی ایک لڑکی یہ خبر دیکھتی ہے۔ وہ گوڈزلا کے جرم پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ وہ اسے اچھی طرح جانتی تھی اور وہ اس خبر کو ایک افواہ سمجھتی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ گوڈزلا کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ لوگوں کی مدد کرتا اور انہیں بچاتا ہے۔ میڈیسن اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، کسی نے اسے کچھ کہا ہوگا۔ میڈیسن کے والد نے اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ مخلوقات اور ٹائٹنز بالکل انسانوں کی طرح ہیں، وہ موڈ بھی بدل سکتے ہیں۔ گوڈزلا جیسے بدل گیا ہے، وہ انسانوں کو مار رہا ہے۔ اس کے بعد میڈیسن اس ہیکر کی کال سنتی ہے اور اسے ملنے جانے کا پلان بناتی ہے۔ وہ ہیکر اس کے بارے میں ایک آن لائن ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے۔ میڈیسن نے فیصلہ کیا وہ جا کر اس ہیکر سے ملے گی اور اسے معاملے کے دیکھے گی اور پوچھے گی کہ گوڈزلا جارحانہ کیوں ہو گیا ہے، اس نے اس کمپنی کو کیوں دبا کیا۔ بعد میں کمپنی کے مالک کی ملاقات نیتھن نامی ایک سینئر ڈاکٹر سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نیتھن در حقیقت ایک سائنسدان تھے۔ کمپنی کے مالک نے اسے بتایا کہ آپ کا کھوکھلی زمین کا تصور بالکل درست تھا، مطلب کہ بلیک ہول زمین کا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ٹائٹنز پیدا ہوتے تھے۔ در حقیقت ڈاکٹر نیتھن نے ایک اور زمین کے بارے میں ایک کتاب شائع کی تھی جس کا نام بلیو ارتھ ہے، جو زمین کے نیچے موجود ہے۔ یہ پوشیدہ ہے اور کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ٹائٹنز کے لیے توانائی کا ذریعہ ہے۔ وہاں کمپنی کا مالک ڈاکٹر نیتھن کو دوسرے آدمی سے ملنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر نیتھن کو مطلع کرتا ہے کہ ہم نے کھوکھلی زمین کے اندر توانائی کا ایک ذریعہ دریافت کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے یہ کہاں موجود ہے، یہ ہماری زمین کے نیچے ہے۔ جیسا کہ ہم سورج سے توانائی لیتے ہیں، یہ ٹائٹن اس زمین سے توانائی لیتی ہے، اور اگر وہ توانائی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ گوڈزلا کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر نیتھن پوچھتا ہے لیکن ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ اس کے بعد سینئر ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ میرے بھائی نے کچھ سال پہلے اس زمین پر سفر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ ایسا نہیں کر سکا اور وہ مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کھوکھلی زمین کے اندر کشش نقل غائب ہے، گریوٹی غائب ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز ہوا میں تیرتی ہے، اس لیے ہر چیز ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر نیتھن کو کمپنی کے مالک نے یقین دلایا، جس نے اسے بتایا کہ انہوں نے کشش ثقل گریوٹی مخالف کار تیار کر لی ہے، جو کہ گریوٹی کے باوجود بھی چل سکتی تھی۔ کیونکہ ان کی کمپنی نے گریوٹی کار بنائی تھی، ہم اس کی مدد سے اس زمین پر چلے جائیں گے۔ کمپنی کے مالک نے اسے بتایا کہ ہر ٹائٹن میں اپنا گھر تلاش کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کسی کونگ سے مدد لینی چاہیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نیتھن اپنے دوست ڈاکٹر سے ملتی ہے اور اس ڈاکٹر خاتون نے کونگ کی دیکھ بھال کرتے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کونگ کو اس کے گھر بھیج دینا چاہیے۔ اس کا گھر اس زمین میں ہے اور ہم اسے زیادہ دیر تک وہاں نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ یہاں سے نکل جاتا ہے تو گوڈزلا اس پر حملہ کر دے گا۔ کونگ صرف اس زمین پر محفوظ رہے گا۔ کچھ بحث کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر خاتون راضی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پھر وہ اپنی فوج کے ساتھ کونگ کو اس زمین پر لے جاتی ہیں۔ کونگ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ کونگ کی دوست وہ چھوٹی لڑکی کونگ سے اشاروں میں بات کرتی ہے۔ لڑکی کے مطابق کونگ غصے میں ہے کیونکہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ فوج کا سربراہ خاتون ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ ہم گوڈزلا کے راستے میں نہیں ہٹیں گے۔
گے, ہم دوسرا طریقہ استعمال کریں گے تاکہ گوڈزیلا کو اس کی ہوا نہ لگے. وہ خاتون ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہاں بالکل اسی طرح کرنا چاہیے. گوڈزیلا اور کونگ پرانے حریف تھے کیونکہ یہ دنوں اپنے آپ کو راکشسوں کا بادشاہ سمجھتے تھے. اگر وہ ایک دوسرے کا سامنا کریں گے تو وہ تباہی مچا دیں گے. پھر ہم میڈیسن اپنے دوست کے ساتھ اس ہیکر سے ملنے جاتی ہے. وہ ہیکر انہیں بتاتا ہے کہ کمپنی بہت بڑی چیز بنا رہی ہے اور چیز کے بننے کے بعد اسے ہانگ کانگ منتقل کر دیا جائے گا. گوڈزیلا کو یہ پسند نہیں تھا, اس لیے اس نے کمپنی کو تباہ کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز کے اندر جہاں کونگ واقع تھا ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. اس نوجوان لڑکی نے ابھی اس خاتون ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ گوڈزیلا اس کے راستے پر ہے. ڈاکٹر نیتھن کہتے ہیں کہ جیسے ہی گوڈزیلا باہر آ رہا ہے ہمیں کونگ کو بھی آزاد کرنا چاہیے اور اسے زنجیروں سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ وہ گوڈزیلا کا مطالبہ کرے, مقابلہ کرے اور ہمیں بچا لے. آخرکار گوڈزیلا باہر آ جاتا ہے. وہ ایک جہاز کو تباہ کر کے ان کی طرف بڑھ رہا تھا. جب کونگ کو معلوم ہوتا ہے کہ گوڈزیلا آ رہا ہے تو وہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, جس کے بعد وہ گوڈزیلا پر راکٹ اور میزائل مارتے ہیں. یہ گوڈزیلا کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. گوڈزیلا ان کے طیاروں کو تباہ کر دیتا ہے. اب گوڈزیلا کونگ کے جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا. گوریلا ان کے جہازوں کو تباہ کر دیتا ہے, ان کے جہازوں کو الٹا دیتا ہے. گوڈزیلا اس کی وجہ سے بہت سے لوگ سمندر میں ڈوبنے چل جاتے ہیں. پھر وہ کونگ کی زنجیریں کھول دیتے ہیں تاکہ کونگ گوڈزیلا سے لڑے اور انہیں بچائے. پھر گوڈزیلا اور کونگ ایک بہت بڑی لڑائی میں پڑ جاتے ہیں. کونگ گوڈزیلا کو گہرے سمندر میں پھینک دیتا ہے. پھر وہ ترچھے ہوئے جہاز کو سیدھا کرتا ہے جس سے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے. گوڈزیلا ایک بار پھر اٹھتا ہے اور اسی جہاز میں جا رہا تھا جہاں وہ لڑکی تھی. کونگ اس جہاز سے دوسرے جہاز میں چھلانگ لگا کر اس جہاز تک پہنچ جاتا ہے جہاں گوڈزیلا جا رہا تھا. کونگ نے گوڈزیلا کو واقعی سخت مکے مارے. گوڈزیلا نے ابھی اس کے پیچھے مکے مارے. کونگ نیچے گرتا گیا. ایک بار پھر اٹھتا ہے اور گوڈزیلا پر حملہ کرتا ہے جسے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے اور یہ گوڈزیلا کو ناراض ہو جاتا ہے. اسے دیکھ کر وہ اپنی نیوکلیر طاقتوں کو استعمال کرتا ہے. اسے دیکھ کر کونگ اپنی جان بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے. گوڈزیلا کی یہ نیوکلیر طاقت کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے. یہاں ہمیں گوڈزیلا کی طاقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. وہ سمندر میں لڑنے لگتے ہیں. گوڈزیلا پانی میں سانس لے سکتا ہے لیکن کونگ جو انسانوں جیسا تھا وہ پانی میں سانس نہیں لے سکتا تھا, اس لیے کونگ کو شکست ہوتی دکھائی دے رہی تھی. گوڈزیلا اسے مارنے کے لیے کونگ کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جا رہا تھا. وہ خاتون ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہمیں کونگ کی مدد کرنی چاہیے ورنہ گوڈزیلا اسے مار دے گا. وہ سمندر میں کئی مزال پھینکتے ہیں. کونگ اس کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے باہر آ جاتا ہے. ڈاکٹر نیتھن نے سب کچھ بند کرنے کا حکم دیا. تمام مشینیں اور انجن بند کر دیں تاکہ گوڈزیلا سمجھے کہ ہم مردہ اور شکست کھا گئے ہیں, اور وہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں. گوڈزیلا غصے سے کونگ کو دیکھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. خاتون ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر ہم آگے بڑھے تو گوڈزیلا تسلیم کرے گا کہ ہم زندہ ہیں اور وہ ہم پر حملہ کرے گا. ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم کونگ کو کیسے لے جائیں گے؟ ڈاکٹر نیتھن کہتے ہیں کہ ہم اسے اڑا کر لے جائیں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن اپنے دوستوں کے ساتھ اس کمپنی میں داخل ہوتی ہے. وہ اس چیز کو چیک کرنا چاہتی تھی جو یہ کمپنی بنا رہی تھی, جس پر گوڈزیلا نے جارحانہ محسوس کیا اور اس پر حملہ کر دیا. وہیں ایک جانور کے بڑے انڈے ملتے ہیں. جیسے بھی وہ انڈے ڈھونڈتے ہیں ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. در حقیقت جس جگہ انہیں بند کیا گیا تھا وہ ایک مشین تھی. یہ انہی انڈوں کے ساتھ ہانگ کانگ لے جایا جا رہا تھا. فوج اسے زمین کے دروازے کی کامیابی کے ساتھ پہنچانے کا انتظام کرتی ہے. وہ کونگ کے پراسرار زیر زمین دنیا میں داخل ہونے اور دریافت کرنے کو کہتی ہے تاکہ کونگ نے مضبوطی نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑکی سے کہیں گے کہ وہ اسے مجبور کرے تاکہ وہ وہاں جائے, کیونکہ اس نے اس لڑکی کو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا. کونگ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا خاندان بہت سے دوسری مخلوقات بھی وہاں موجود ہیں. کونگ اس غار میں جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. کونگ اس زمین کے غار میں جاتا ہے. وہ اپنی گریوٹی پر کونگ کی پیروی کرتے ہیں, گریوٹی کار پر. یہ ایک انوکھی دنیا تھی. ان کے پاس اینٹی گریوٹی کاریں تھی اس لیے ان کی جان بچ جاتی ہے. کھوکھلی زمین میں بہت سے مختلف راکشس موجود. پھر ایک ان کی گریوٹی کار پر حملہ کر دیتا ہے ایک راکشس. یہ اس لڑکی پر حملہ کرنے والا تھا لیکن کونگ نے اسے مار ڈالا. وہ اس کا سر الگ کرتا ہے. اس کے بعد کونگ آگے بڑھتا ہے اور ہر کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے. اس زمین پر گریوٹی نہیں تھی اس لیے ہر چیز ہوا میں اڑ رہی تھی. میڈیسن اور اس کے دوست ہانگ کانگ پہنچ گئے تھے. انہیں وہاں خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اس کمپنی نے گوڈزیلا کو مارنے کے لیے ایک اور گوڈزیلا بنایا تھا جس کا نام انہوں نے میکا گوڈزیلا رکھا تھا. اس کا کنٹرولر وہ شخص تھا جسے کمپنی کے مالک نے ڈاکٹر نیتھن سے متعارف کروایا تھا. میکا گوڈزیلا کی طاقتوں کو جاننے کے لیے کھوپڑی والا کراکر وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے. میکا گوڈزیلا نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کراکر کو مار ڈالا. یہاں یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں میکا گوڈزیلا کو چلانے کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت تھی. وہ طاقت صرف اس زمین میں تھی. یہی وجہ تھی کہ کمپنی کا مالک اس توانائی کے ذریعے وہ تلاش کر رہا تھا تاکہ وہ میکا گوڈزیلا کو دوبارہ زندگی دے سکے. میکا گوڈزیلا بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جیسے جیسے میکا گوڈزیلا ایکٹیویٹ ہو رہا تھا گوڈزیلا اسے محسوس کرتا ہے. وہ ہانگ کانگ جانا شروع کر دیتا ہے جہاں وہ میگا گوڈزیلا تھا. کھوکھلی زمین بہت خوبصورت تھی. کھوکھلی زمین کے باہر میں توانائی کا ایک ذریعہ تھا. کونگ وہاں جاتا ہے اور اپنا دروازہ کھولتا ہے اور وہ گرجتا ہے. کونگ کو وہاں گوڈزیلا کے جسم سے بنا ہوا ایک ہتھیار کلہاڑی ملتی ہے. وہ بادشاہ کی طرح اس کلہاڑی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھتا ہے. گوڈزیلا ہانگ کانگ پہنچ گیا
اب وہ گورجلا کے پاس جا رہا تھا اور کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتا ہے۔ کونگ نے وہاں توانائی کا ذریعہ تلاش کیا اور اسے پتا چلا کہ وہ اس کلہاڑی کو بھی چارج کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی کلہاڑی مکمل طور پر چارج ہونے پر کام کرتی تھی اور وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ گورجلا کو معلوم ہوا کہ کوئی آیا ہے تو اس نے اپنی ایٹمی طاقت زمین پر پھینک دی۔ وہ ایٹمی طاقت زمین کو چھید کر کونگ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کمپنی کی خاتون مالک ان کے ساتھ چال چلتی ہے، وہ اس توانائی کا نمونہ کمپنی کو بھیجتی ہے تاکہ وہ میگا گورجلا کو چارج کر سکیں۔ ڈاکٹر خاتون نے ایسا کرنے سے منع کیا لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ گورجلا اپنے راستے پر ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے، لیکن پھر کونگ اس کی کار کو تباہ کر دیتا ہے۔ کونگ اپنی کلہاڑی پکڑے گورجلا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گورجلا نے کونگ کو اپنی نیوکلیر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جنگ کا اشارہ دیا۔ کونگ ہانگ کانگ آتا ہے اور وہ گورجلا پر اپنی کلہاڑی سے حملہ کرتا ہے جو عمارت میں پھنس جاتی ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گورجلا کونگ کو نیچے گراتا ہے اور وہ بہت لڑتے ہیں۔ گورجلا اپنی نیوکلیر طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کئی بار کونگ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کونگ بہادری سے لڑتا ہے اور ہر بار بچ جاتا ہے۔ پھر کونگ گورجلا پر کلہاڑی سے حملہ کرتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ گورجلا جارحانہ ہو جاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے ساتھ کونگ کو ایک طرف پھینک دیتا ہے، لیکن کونگ اپنی کلہاڑی کا استعمال کرتے ہوئے اس طاقت کو روکتا ہے۔ یہ ایک طویل عرصے تک بہت بڑی لڑائی میں پڑ جاتے ہیں۔ گورجلا چونکہ بہت طاقتور تھا اس لیے اسے ایسا لگتا ہے کہ کونگ کو شکست ہو جائے گی۔ گورجلا نے کونگ کو زخمی کیا اور اسے وہاں پھینک دیا۔ وہ اسے اپنے سینے پر پاؤں رکھ کر گرنے لگتا ہے۔ اسے دیکھ کر کونگ بھی گرجتا ہے اور گورجلا کونگ کو وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ کمپنی کے مالک کو توانائی کا وہ منبع معلوم ہو جاتا ہے، وہ میگا گورجلا کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میگا گورجلا بہت بڑا تھا اور گورجلا سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن یہاں میگا گورجلا ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ کمپنی کے مالک کو مارتا ہے، پھر اس کے اسسٹنٹ کو بھی مار دیتا ہے۔ پھر میگا گورجلا دیوار توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ جب گورجلا میگا گورجلا کو دیکھتا ہے تو وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ وہ بہت لڑتے ہیں جیسا کہ میگا گورجلا بہت طاقتور تھا۔ گورجلا شکست کھا رہا ہوتا ہے۔ میگا گورجلا نے گورجلا کو کئی بار ٹکر ماری اور وہ نیچے گر گیا۔ میڈیسن اور وہ ہیکر میگا گورجلا کی طاقت کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں موجود تمام مشینیں بند تھی۔ دوسری طرف ہم زخمی کونگ کو دیکھتے ہیں جس کی حالت اب بہت خراب تھی۔ وہ مرنے ہی والا تھا جب وہ لڑکی کونگ کے دل کی دھڑکن سنتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر نیتھن کہتے ہیں کہ ہمیں کونگ کی جان بچانے کے لیے اسے بجلی کا جھٹکا دینا پڑے گا، اور وہ اسی اینٹی گریوٹی کار کا استعمال کرتے ہوئے اسے جھٹکا دیتے ہیں۔ کونگ ہل جاتا ہے، اب وہ زندہ اور ہوش میں تھا۔ وہ لڑکی کونگ سے کہتی ہے کہ گورجلا ہمارا حریف نہیں بلکہ ہمارا دوست ہے، تو جاؤ اس کی مدد کرو۔ گورجلا کو بچانے کے لیے کونگ وہاں جاتا ہے۔ میگا گورجلا کو مارنے والا تھا جب کونگ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کونگ اسے بچاتا ہے۔ گورجلا سمجھ جاتا ہے کہ کونگ اور مجھے ایک ساتھ مل کر لڑنا چاہیے۔ میگا گورجلا اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ان دونوں کو بھاری لٹکا دیا۔ کونگ کو اپنی کلہاڑی مل گئی، لیکن بدقسمتی سے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ پھر بھی کونگ اس کلہاڑی کو استعمال کرتا ہے اور میگا گورجلا پر حملہ کرتا ہے۔ میگا گورجلا کونگ کو مارنے ہی والا تھا جب وہ اسے روکتا ہے۔ میڈیسن اور وہ ہیکر مشین کو غیر فعال کرنے سے قاصر تھے، لہٰذا انہوں نے اس پر پانی ڈال دیا۔ فی الوقت میگا گورجلا تھوڑے سے وقت کے لیے بند ہو جاتا ہے اور موقع پاتے ہوئے میگا گورجلا نے اپنی نیوکلیر طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کونگ کی کلہاڑی چارج کی۔ کونگ اب طاقتور تھا، لہٰذا اسے میگا گورجلا کو تباہ کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اس کے جسم کے ہر حصے کو الگ کر دیتا ہے۔ آخر کار وہ اس کا سر بھی الگ کر دیتا ہے، کیونکہ میگا گورجلا اب مر چکا تھا۔ سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے، لیکن پھر گورجلا ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ کونگ اپنی کلہاڑی نکالتا ہے اور گورجلا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ لڑتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی، اور گورجلا سمندر میں واپس چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ کونگ ہمیشہ کے لیے اپنی اس زمین پر چلا جاتا ہے۔ کونگ اس چھوٹی لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہاں یہ فلم خود ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔